بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ انشاءاللہ بیٹی کو قرآن دیں گے اور قرآن کے ساتھ بیٹی کو رخصت کریں گے۔ تلاوت کم، قرآن کو طاق پر رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ بہت ادب سے آپ سن رہے ہیں، یہ مدرسے کا جلسہ آپ سن رہے ہیں۔ مدرسے کا احسان کیا ہے آپ کے اوپر اور مدرسے کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ پیغام دے رہا ہوں۔ یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ دل سے سننا ہے، ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ خون تو ایسے معاف ہے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، مدرسے پر اعتراض ہوتا ہے 100 سال پرانا ہو چکا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 100 سال پرانا ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مدرسے پر اعتراض۔ دوسرا اعتراض طلباء کے اوپر ہوتا ہے، یہ مدرسے میں پڑھ کر کے کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے۔ دوسرا اعتراض پڑھنے والے کے اوپر ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض پڑھانے والے کے اوپر ہوتا ہے، یہ دین کا کام کہاں سے کر رہے ہیں، یہ تو تنخواہ لے کر کے کام کر رہے ہیں، یہ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ تیسرا اعتراض۔ چوتھا اعتراض کیسا کیسا ہوتا ہے میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی عالم خانقاہ میں ہے تو کیا کہتے ہیں، یہ دنیا سے بے خبر ہے۔ اگر کوئی مدرسے میں ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ کس باپ کے ہاں جائے گا مدرسہ کو چھوڑ کر کے۔ اگر عالم ہے، سیاست میں حصہ لیا تو کہتے ہیں کہ عالم کو سیاست سے کیا مطلب ہے۔ عالم تھا، غریب تھا، اللہ مہربان ہوا امیر ہو گیا تو کہتے ہیں کہ راتوں رات کہاں سے کروڑ پتی بن گیا۔ عالم کے ہر کام پر اعتراض آپ کرتے ہیں، آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے، آپ دکان میں پہنچتے ہیں تو سودا ملتا ہے، اگر پیسہ نہیں ہوتا تو سودا نہیں ملتا۔ آپ کے دل میں اگر مدرسے کی محبت نہیں ہے، مدرسے کی تعلیم سے محبت نہیں ہے، مدرسے کے علماء سے اساتذہ کی تعظیم نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ ہی محروم نہیں ہوں گے، علم سے پورا خاندان آپ کا محروم ہو جائے گا۔ مدرسے کے احسان کو سنا رہا ہوں۔ آپ کا مدرسہ، ایک مدرسہ آپ کے اوپر 4 احسان کرتا ہے۔ پہلا احسان یہ کرتا ہے کہ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ پوری دنیا میں کہیں بھی فری میں تعلیم نہیں دی جاتی ہے، واحد مدرسہ ہے آپ کے بچے کو فری میں تعلیم دیتا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس مدرسے کو آباد رکھو، اس مدرسے کی قدر کرو۔ کیوں؟ یہ مدرسہ تمہارے اوپر یہ احسان کرتا ہے کہ تم نے اپنے بچے کو داخل کیا اور پڑھانے والے فری میں تمہارے بچے کو پڑھا رہے ہیں۔ جو بچہ جاہل تھا وہ عالم بنا، جو جانور تھا وہ انسان بنا، جو فاسق تھا وہ نیک بنا۔ تمہارا ادب آیا، تمہارے دل کی دنیا بدل ڈالی، تمہارے مستقبل کو روشن کر دیا۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ مدرسے کا ہاتھ ہے، مدرسے کی تعلیم کا احسان ہے اور مدرسے کے اساتذہ کی قربانی ہے۔ دوسرا احسان مدرسے کا تمہارے اوپر کیا ہے؟ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم جانور ہوتے، انسان نہیں ہوتے۔ انسان ہونے کی بات تو دور کی ہے، جانور سے بھی بدتر ہوتے۔ آج جو آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، آپ انسان بھی اپنے کو فخر سے کہتے ہیں اور مسلمان بھی فخر سے کہتے ہیں۔ یہ کس کی قربانی ہے، کس کا احسان ہے؟ مدرسے کا احسان ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، 1600 عیسوی میں انگریز آیا تھا اس ہندوستان میں، 1600 عیسوی میں، اور 1700 عیسوی میں وہ پورے ہندوستان پر اس نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ 1740 میں اس نے 4 اسٹیٹ کی گورنری حاصل کر لی۔ 1772 میں شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان انگریز کو بھگانے کے لیے کھڑے ہوئے اور شہید ہو گئے۔ 1764 میں میر قاسم کھڑے ہوئے انگریز کو بھگانے کے لیے۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ کھڑے ہوئے۔ 1824 میں راجہ رنجیت سنگھ نے انگریز کے اشارے پر مدرسے پر ظلم ڈھایا، مدرسے کے علماء پر ظلم ڈھایا۔ اور 1857 میں کتنا بڑا ظلم ہوا ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ اس کے بعد اسلام کیسے باقی رہا، ہم تک کیسے پہنچا، اس کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 1857 میں 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلایا۔ انگریز نے 52,000 علماء کو پھانسی دیا۔ انگریز نے 3 لاکھ سے زیادہ قرآن کے نسخے جلا ڈالے۔ کس نے؟ انگریز نے۔ اس کے بعد بھی دین باقی رہا، اس کے بعد بھی اسلام باقی رہا۔ سن کر کے حیرت ہوگی کیسے باقی رہا۔
आलिमों ने चोरी छुपे अपने बच्चे को इल्म दिया, उनके बच्चों ने चोरी छुपे अपने बच्चे को इल्म दिया। अंग्रेज चला गया, इस्लाम बाकी रहा। किसकी कुर्बानी है? आलिमों की कुर्बानी है, मदरसे की कुर्बानी है। ये मुल्क आजाद तो हो गया, ठंडी सांस हम ले रहे, इस्लाम बाकी है। मीनार के साथ इस्लाम बाकी है, मदरसे के साथ आलिमों की कुर्बानी की वजह से फांसी पर लटके, कुरान जलाए गए, मदरसे पर बिल्डोजर चले, फिर भी इस्लाम बाकी रहा। मदरसे का एहसान है। मदरसे का तीसरा एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूं। अगर ये मदरसा नहीं होता, मदरसे के आलिम नहीं होते, तो कोई भी औरत आपके लिए हलाल नहीं होती, हराम ही रहती। कितना बड़ा एहसान है। मदरसा कैसे चलता है? 3 रास्तों से चलता है। आप मदरसे को ताउन करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करके तालीम दिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कुछ बात है कि हंसती इस्लाम के इस मरकज से हुई, तकदीर से आया आजादी की, इस बाम हरम से गूंजी है 100 बार आजादी की। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी बाकी, अब तक मगर है बाकी, नामो निशां हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।